بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور شخصیت ہے. ہمارے درمیان حضرت والا کئی مرتبہ آ بھی چکے ہیں اور حضرت کا خطاب بھی کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے. حضرت فی الحال بڑی ذمہ داریوں میں ہیں. ایک جگہ کے محتمم اور بانی بھی ہیں اور ایک جگہ شیخ الحدیث یعنی بخاری شریف کا درس بھی حضرت کا چلتا ہے. اس کے علاوہ حضرت قاضی بھی ہیں. بہت سارے فیصلے حضرت اپنے ادارے کے ذریعے سے کرتے ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں. مختلف جگہوں پر قرآن پاک کی تفسیر کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ملی اور قومی خدمات میں اس ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ملی اور قومی خدمات میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور پھر ہم جیسے گنہگار بندوں کی دعوت پر حضرت لبیک کہتے ہوئے تشریف بھی لاتے ہیں. مختلف علاقوں پر جگہ جگہ حضرت والا کا خطاب ہوتا ہے اور بڑے مشہور اور معروف شخصیت. اب میں اس سے زیادہ کچھ کہنا میرے لیے ایسا ہے جیسا کہ سورج کے سامنے چراغ لگانا ہے. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں حضرت والا کو ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنا قیمتی خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى الرحمن علم القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلبہ، اس وقت ہم لوگ اپنے مستقبل میں آنے والے ان حالات کو روکنے کی فکر میں جڑے ہوئے ہیں جو حالات کا اندیشہ ہمارے اسلاف بار بار ہمیں دلاتے رہتے ہیں. طوفان، لہریں، ہوائیں مختلف سمتوں سے اسلام اور مسلمانوں کی جانب حملہ آور ہیں. ایسے موقع پر مسلمان کو چاہیے اپنے اور اپنے نسلوں کے بارے میں جس طرح وراثت کی فکر کرتے ہیں، جائیداد کی فکر کرتے ہیں، مال کی فکر کرتے ہیں، مکان کی فکر کرتے ہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اس وقت آپ کو ہزاروں کارگزاریاں سنا سکتے ہیں
جو بے دین اولاد کی ہیں، جو اپنے ہونہار اور فکر مند والدین کے جمع کردہ قارونی خزانے کو مکمل طور پر خالی فرما کر قلاش اور فلاش ہو گئے، اور ان کی اس بے بس ہونے کی اصل بنیاد ان کی بے دینی ہے، ان کی نفسانیت ہے، ان کے خواہشات ہیں، اور ان کی منمانی ہے، اور ان کی اپنی ذاتی آزادی ہے۔ اس وقت ہمارا یہاں پر جڑنا یہ کوئی چھوٹے عنوان پر نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے درمیان اس طرح کے عناوین جس وقت اعلان کیے جاتے ہیں، ہم لوگ ان عنوانوں کو ہلکا لے کر اور اس کو ایک مختصر عدد کے ساتھ محدود فرما دیتے ہیں، اور یوں کہہ دیا کرتے ہیں بھئی آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، اور پھر ہر علاقے سے 4 افراد آ جاتے ہیں اور چاروں سمت کی ذمہ داری ان پر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ 4 افراد چاروں سمت کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، بلکہ یہ ذمہ داری ہر وہ ماں باپ کی ہے جنہوں نے اپنے گود میں اولاد کو جنم دیا۔ یہ بات توجہ سے سننے کی اور سمجھنے کی۔ اگر ہم نے اس فکر کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھے بغیر ہلکا چھوڑ دیے تو آئندہ آنے والے زمانے میں ہماری اولاد ہمیں نہیں بخشے گی، اور نہ ہی ہمیں قبر میں سکون ملے گا، اور نہ ہی حشر میں رخصت ملے گی، اور نہ ہی ہم جنت میں بآسانی داخل ہو سکیں گے اگر اولاد کی ہم نے تربیت نہیں کی۔ الدال الى الخیر کفاعلی، الدال الى الشر کفاعلی۔ جہاں پر خیر کی جانب رہبری کرنے والا خیر کرنے کے برابر ہے، اسی طرح شر کے جانب رہبری کرنے والا شر کے برابر ہے۔ اسی لیے میں آج آپ لوگوں کو جن باتوں کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں، وہ بات کی طرف ہر ایک توجہ دے، چاہے وہ نانا بن گیا ہو یا نانی بن گئی ہو، دادا بن گیا ہو یا دادی بن گئی ہو، باپ بن گیا ہو یا ماں بن گئی ہو، تمام طبقات والوں کو اس وقت یکسر ہو کر، ہم فکر ہو کر اس کے بارے میں سوچنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کی جانب ہم لوگ اس وقت توجہ دیتے ہیں جس وقت اس غفلت کا نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ عام طور پر ہماری یہ عادت سی بن گئی، جب تک بارش کا موسم نہ آئے چھتری نہیں خریدیں گے، جب تک سردی نہ آئے ہم اپنے سردی کے ساز و سامان نہیں خریدیں گے، جب تک طوفان نہ آئے ہم اس کے لیے بندوبست نہیں کریں گے، جب تک سیلاب نہ آئے اس کے لیے روک تھام کی ترتیب نہیں بنائیں گے۔ اس طرح کی سستی اور مستی کی پرانی عادت پڑ گئی، جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان وہ دور اندیشی والی نظر ہے ہی نہیں، دور اندیشی والی ذہن ہے ہی نہیں، دور اندیشی والی فکریں، جذبات، خیالات، اور ہر اعتبار سے کوئی ترکیب ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر آگے آنے والے مسائل کو حل کرنے کی کوئی نظام ہم بنا سکیں۔ یہ مکاتب دینیہ جس عنوان پر آج آپ لوگوں کو جوڑا گیا ہے، یہ عنوان کوئی معمولی عنوان نہیں، یہ آگے آنے والے زمانے میں اپنے مستقبل کو بہترین بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس سوچ کو اپنے اندر پیدا کرنے کا عنوان ہے۔ عام طور پر ایک انسان جب کوئی پلان ڈالتا ہے، عقل مند، دانشور، سوچ اور سمجھ اور سوجھ بوجھ رکھنے والا، وہ 100 سال کے بعد کا پلان ڈالتا ہے، اور یہاں سے ترکیب شروع کرتا ہے، یہاں سے ترتیب شروع کرتا ہے، یہاں سے تنظیم شروع کرتا ہے، یہاں سے ایک نظم اپنا بنانا شروع کرتا ہے، پھر جا کر وہ 100 سال کے بعد اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں،
ہم لوگوں کے درمیان یہ ATM کا مزاج بن گیا، یوں ڈالو یوں نتیجہ نکل جائے، یوں بٹن دباؤ یوں ان کا رزلٹ نکل جائے۔ اس طرح ہماری اولاد نہیں ہے کہ ہم فوراً ان سے نتیجہ پائیں، فوراً ان سے ہم نتیجہ دیکھیں، فوراً ہی ہم ان کو یہ اعلیٰ معیار کا انسان پائیں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تا وقت ہے کہ آپ یہ دماغ میں بٹھا لو، ایک وقت کا فاقہ صحیح، میں اپنے اولاد کو پار کرانے میں کامیاب ہو کر رہوں گا جب تک ماں اور باپ یہ دونوں ہم فکر نہیں ہو جاتے، بچے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ماں کی قربانی اپنی جگہ پر، باپ کی قربانی اپنی جگہ پر۔ باپ عموماً مالی قربانی دیتا ہے، ماں عموماً جانی قربانی دیتی ہے۔ ان دونوں کی قربانی کے بعد اولاد پروان چڑھتے ہیں، اولاد آگے بڑھتے ہیں، اولاد مثالی بنتے ہیں، اولاد ایک نام لینے کے قابل بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا تمہارا تعارف تمہارے بچوں سے کرایا جائے گا، یہ فلاں کے باپ ہیں، یہ فلاں کی ماں ہے، یہ فلاں کی دادی ہے، یہ فلاں کا دادا ہے، یہ فلاں کی نانی ہے، یہ فلاں کا نانا ہے۔ یہ اس وقت کہیں کہا جائے گا جب جس بھی بچوں کو تم نے تربیت دی، جن بچوں کو تم نے سجایا، جن بچوں کو تم نے منقش کیا، جن بچوں کو تم نے منور بنایا، جن بچوں کو تم نے اپنے تمام قربانیوں سے آگے بڑھایا، وہ بچہ سورج بن جائے گا، وہ بچہ ستارہ بن جائے گا، وہ بچہ چاند بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد لوگ اس کے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے، اس کے ذریعے سے ہمارا نام لیں گے، اس کے ذریعے سے ہمارا تعارف کرائیں گے، اس کے ذریعے سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، ہمارے اکرام میں اضافہ ہوگا۔ ارے بھئی یہ فلاں کے چچا ہیں، اکرام کرو، یہ فلاں کے دادا ہیں، اکرام کرو، فلاں کے تایا ہیں، اکرام کرو، فلاں کے چاچو ہیں، اکرام کرو، یہ فلاں کی خالہ ہیں، فلاں کی نانی ہے، فلاں کی پھوپھی ہے، فلاں کی دادی ہے، اکرام کرو، احترام سے پیش آؤ۔ یہ واسطہ بواسطہ ہمارے درمیان ایک احساس بیدار ہوگا، ارے اتنے بڑے انسان کی جب میں نانی ہوں، پھوپھی ہوں، مجھے اس طرح نہیں رہنا چاہیے، مجھے اس طرح رہنا چاہیے۔ اس ایک بندے کی برکت سے خاندان کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ یہ اسی وقت ہوگا جس وقت آپ اپنی قربانی دیں گے۔ لیکن آج ہمارے مکاتب ہوں، مدارس ہوں، اسکول ہوں یا ایجوکیشن کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ان تمام ڈپارٹمنٹ کی طرف ہماری بہت بڑی غفلت چل رہی ہے۔ یہ عالمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، پورے ہندوستان میں تمام اسٹوڈنٹس میں، تمام جوانوں میں، تمام بچوں میں پڑھنے والے بچے 30%، پڑھنے والے بچے 30%۔ ذرا سوچ سمجھ کر اس حساب کو سنتے چلنا، 30%، 30 میں صرف مسلمان 3% ہیں، 30 میں مسلمان 3% ہیں۔ 3% میں بھی کامیاب ہونے والے یہ بالکل 0.5 کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم ان کو عزت سے نہیں بخش سکتے۔ لیکن ان تمام کے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہم بچوں کو ایگریکلچر کا خواب دکھاتے ہیں، ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں بیٹا یہ دکان، بیٹا یہ مکان، بیٹا یہ کاروبار، بیٹا یہ فلاں، بیٹا یہ فلاں۔ ارے اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، اچھی طرح اس بات کو سمجھو، بچوں کو نیچ خواب مت بتایا کرو، نیچ باتیں مت سنایا کرو۔ ہمارا سوچ نیچ ہے، ہماری فکریں نیچ ہیں، ہمارے جذبات نیچ ہیں، جس کی وجہ سے ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں یہ اس میں تو کھیتی باڑی کرے گا، یہ کھیتی تیرے لیے۔ ارے اللہ کے بندے، ایسی کھیتیاں 1000 آئیں گے، اس کو پہلے لائق بناؤ۔ لائق بننے سے پہلے آپ نے کھیتی کا خواب بتا دیا، لائق بننے سے پہلے دکان کا خواب بتا دیا، لائق بننے سے پہلے تجارت کا خواب بتا دیا، لائق بننے سے پہلے مکان کا خواب بتا دیا، لائق بننے سے پہلے بینک بیلنس کو تم نے دکھا دیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لائق نالائق بن جائے گا۔ آج ہمارے یہاں نالائق زیادہ ہیں، ہمارے یہاں نالائق زیادہ ہیں۔ میں سب خاندان والوں سے پوچھتا ہوں، تمہارے خاندان میں یہ فرد بتاؤ جس کے بنیاد پر تم پہچانے جاتے ہو، یہ فرد بتاؤ، یہ انسان بتاؤ، یہ نوجوان بتاؤ، یہ
پھرتے رہتے ہیں. یہ ہے ہماری غفلت کی انتہا. یہ ہے ہماری غفلت کی انتہا. آج مکاتب دینیہ کے عنوان پر اس بات کو بیدار کرانا مقصود ہے. ارے اللہ کے بندو، ابھی جاگو گے نہیں تو کب جاگو گے؟ ابھی کھڑو گے نہیں تو کب کھڑو گے؟ ابھی چلو گے نہیں تو کب چلو گے؟ ابھی بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ ابھی اگر تم قدم آگے نہیں بڑھاؤ گے کب آگے بڑھاؤ گے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور بن گیا، ملازم کا بیٹا ملازم بن گیا، کوئی چپراسی کا بیٹا چپراسی بن گیا، کوئی مزدور کا بیٹا مزدور بن گیا. یہ کوئی کمال ہے؟ میں ہمیشہ سلام کرتا ہوں اس آٹو ڈرائیور پر جس بندے نے دنیا سے رخصت تو ان قریب ہی ہوا ہے، لیکن اپنے تینوں بچوں کو چاند بنا کر گیا. تینوں بچے پروفیسر، تینوں بچے دیندار، تینوں بچے نیک، تینوں بچے تہجد گزار، تینوں کے تینوں کو لائق بنا کر گیا ہے. وہ آٹو ڈرائیور نہیں تھا، بالکل تھا، لیکن اس کے خواب میں یہ بات تھی میرا بچہ آٹو ڈرائیور نہیں بنے گا، میرا بچہ مزدوری نہیں کرے گا، میرا بچہ اس طرح کے ذلیل نہیں ہوگا، اس طرح کی باتیں نہیں سنے گا، میرا بچہ تکلیف نہیں پڑے گا. یہ ماں باپ کی شفقت کی انتہا ہے. اگر کوئی ماں باپ واقعتاً اپنے اولاد پر محبت اور اپنے اولاد سے تعلق، اپنے اولاد سے رشتہ، اپنے اولاد سے واقعتاً وہ ایک معیاری محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو معیار بنائیں. لیکن ہم مدرسے سے بھاگ کر آ گیا، چھوڑوا گھر میں رہ جا، گھر میں ہم رکھ لیتے ہیں کئی سال تک، اور تم سمجھتے ہو کہ تم نے تمہارے اولاد پر رحم کیا. ظلم کر رہے ہو، ظلم. شفقت نہیں ہے. پڑھائی چھوڑ دینے والے کو، ڈسکنٹینیو کرنے والوں کو اگر دیکھا جائے تو پورے مسلمانوں میں، مسلمان بچوں میں، مسلمان جوانوں میں ادھوری پڑھائی پڑھنے والے بچے سب سے زیادہ ملیں گے پورے طبقات میں. پورے ہندوستان کا جائزہ لو، پورے مذاہب کا جائزہ لو. اگر تم سب کو چھوڑ کر پوچھو گے ڈراپ آؤٹ ہونے والے بچے تم میں کتنے فیصد، تم میں کتنے فیصد، تم میں کتنے فیصد، تم میں کتنے فیصد، مسلمانوں میں 95% ڈراپ آؤٹ ہیں. 95% ادھورے پڑھنے والے، نہ علم دین میں کامل ہوئے، نہ دنیا میں کامل ہوئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال ثنا. یہ اس کے بارے میں سوچے گا کون؟ آج ہماری ذلت کی وجہ کیا؟ کوئی بھی مسلمان ہاسپٹل جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی نظریں لسٹ پر پڑتی ہیں، دیکھتا غور سے یہ ہے کوئی اس میں مسلمان نام ہے؟ اوکنا کی فہرست کوئی مسلمان نام ہے؟ پروفیسروں کی فہرست کوئی مسلمان نام ہے؟ ٹیچروں کی فہرست کوئی مسلمان نام ہے؟ ججوں کی فہرست کوئی مسلمان نام ہے؟ IAS کی فہرست کوئی مسلمان نام ہے؟ IPS کی فہرست کوئی مسلمان نام ہے؟ جب نام تلاش کرتے ہیں 1000 میں 1 مسلمان ملتا ہے، لیکن اس کا ڈرائیور مسلمان ملے گا، اس کا چپراسی مسلمان ملے گا، اس کے جوتے اٹھا کر پالش ڈالنے والا مسلمان ملے گا، اس کے گھر کو جھاڑو مارنے والا مسلمان ملے گا، اور اس کے کھیتی کو پانی چھوڑنے والا مالی مسلمان ملے گا. جس اسلام نے اقرا سے اپنا پیغام شروع کیا، اس اسلام کے ماننے والوں کا نتیجہ سب کے سب ان پڑھ گوار، سب کے سب ان پڑھ گوار. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ جو ہو گیا سو ہو گیا. The past is past. مزہ ما مزہ لیس علیہ القضا. جو ہو گیا سو ہو گیا. آئندہ اس کا حل کیا ہے؟ فیوچر میں اس مسئلے کو کیسا حل کیا جائے گا، کیسا ڈیل کیا جائے گا، کیسا اس کے لیے ہم اپنی ہمتوں کو، حوصلوں
ہم سے زیادہ صلاحیت والا، اچھی طرح سنو، ہم سے زیادہ صلاحیت والا، استعداد والا، ہمت والا، سخاوت والا، حوصلہ والا، ہنر والا، محنتی، جفاکش دنیا میں کوئی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ قوم مر گئی، ختم ہو گئی جس کو اپنی تاریخ یاد نہیں، جس کو تاریخ یاد نہیں، وہ قوم برباد ہو گئی، مر گئی، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ امت تباہ ہو گئی جس کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے۔ اور یہ مکاتب دینیہ کوئی معمولی پلیٹ فارم نہ سمجھو، یہ پلیٹ فارم تمام شعبوں کو آباد کرنے والا پلیٹ فارم ہے۔ یہ پلیٹ فارم سادہ سیدھا ہے، یہ پلیٹ فارم بھولا بھالا ہے، یہ پلیٹ فارم غربت والا ہے، یہ پلیٹ فارم بالکل بالکل قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ لیکن اسی پلیٹ فارم سے عالم میں انقلاب آئے گا۔ حضور کا پلیٹ فارم دار ارقم کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کا پلیٹ فارم صفہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پلیٹ فارم سادگی کے ساتھ جو آپ نے سجایا تھا، بنایا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ بالکل سادہ سیدھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا اس پلیٹ فارم میں بیٹھنے والے کیسر و کسریٰ کو تباہ کر دیں گے، اس پلیٹ فارم میں بیٹھنے والوں کے سجدے میں کیسر و کسریٰ کے تاج پڑیں گے، اس پلیٹ فارم میں بیٹھنے والے فاتح فلسطین بنیں گے، اس پلیٹ فارم میں بیٹھنے والے بیت المقدس کو فتح کریں گے، اس پلیٹ فارم میں بیٹھنے والے عالم پر حکومت کریں گے۔ کوئی جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پلیٹ فارم سادہ سیدھا، جذبات، حوصلے، خیال، سوچ وسیع، وہ کہاں سے حاصل ہوں گے؟ وہ مکاتب دینیہ سے حاصل ہوں گے۔ کتنے ایسے ڈراپ آؤٹ بچے مکاتب کو آنے کے بعد اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کیے، کتنے ایسے بچے جن کا خیال، جن کا سوچ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مکاتب میں آنے کے بعد ان کا سوچ بلند ہو گیا۔ کتنے ایسے بچے جو بالکل کند ذہن تھے، مکاتب میں آ کر قرآن پاک سے وابستگی ہوئی، اللہ نے ان کو صحیح بنا دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تمہارے بچوں میں، اگر تمہارے گاؤں کے بچوں میں پورے گاؤں کا سروے کرو، پورے مسلمان بچوں کو جوڑو، توجہ رکھنا، کام کرنے والوں کے لیے بہت کام ہے۔ کام نہیں کرنے والا جورو کو بھی خوش نہیں رکھ سکے گا، بیوی کو بھی خوش نہیں رکھ سکے گا، بچوں کو تو بہت دور کی بات۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے بچے جو ضرورت ہے وہ ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں سے پوچھتے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ میں نے کہا جناب پہلی بار آپ سے ہی پوچھا ہوگا، آپ نے نہیں دلایا، دوسری بار پوچھے ہوں گے آپ نے نہیں دلایا، تیسری بار پوچھے ہوں گے آپ نے نہیں دلایا۔ بچوں نے یہ سمجھ گیا کہ یہ بیکار ڈمی پیس ہے، اس سے پوچھ کر کوئی فائدہ نہیں، بے دم درود والا انسان سے کیا پوچھے؟ ماموں سے ایک بار پوچھا، دلا دیا، تو بچے یقین کر لیے جو کام ہوگا ماموں سے ہوگا، اور میرے باپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اپنے اسکول کے مسائل آتے ہیں تو وہ جا کر ماموں سے سناتے ہیں، ماموں ٹیچر نے بلایا ہے، ماموں فلاں نے بلایا ہے، ماموں فلاں نے بلایا ہے، یہ مسئلہ پیش آیا، باپ کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں؟ باپ نے زندگی میں نہ مکتب میں آ کر کبھی بچے کے بارے میں فکر کی، نہ اسکول میں جا کر کبھی داخلہ دلایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھیں، یہ تصور دماغ سے نکال دو کہ ہم کامیاب باپ ہیں، یہ تصور دماغ سے نکال دو کہ ہم کامیاب ماں ہیں، یہ تصور دماغ سے نکال دو ہم کامیاب ہیں۔ کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہمارے بچے کامیاب ہوں گے، اگر یہ نہیں ہوئے تو ہم کامیاب نہیں۔ ناکام باپ، ناکام ماں، ناکام چچا، ناکام تایا،
چڑھاؤ. اب ہم جا کر گاؤں کا جائزہ لو, سب کو دیکھو, سب جڑو گے, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, پوچھئے. فورتھ فیل, فورتھ سے اسکول کو نہیں گیا, ففتھ سے اسکول کو نہیں گیا, سکستھ سے اسکول کو نہیں گیا, ایٹھ سے اسکول کو نہیں گیا. جتنے اس وقت کرائمز ہیں, کرائمز, ایسے ہی بچے کرتے ہیں بڑے ہونے کے بعد, ایسے ہی بچے کرتے ہیں. جتنے آوارہ ملیں گے آپ کو گاؤں میں, شہر میں, یہ وہ بچے ہیں جن کی پڑھائی چھوٹی, ہم نے ان کی صحبت غلط لوگوں کے ساتھ کر دی. اب وہ اسکول کا ٹائم کہاں لگائے گا؟ دکان کو جاتا ہے تو دکان میں کام کرنا منع ہے, مکان میں رہتا ہے, مکان میں سکون سے رہنا اس کے لیے نہیں ہوگا. لا محالہ وہ مکان اور دکان سے ہٹ کر کسی تیسرے جگہ پر جائے گا. وہ تیسرا جگہ کون؟ جہاں پر آوارہ بچے جڑتے ہیں. پورے ڈراپ آؤٹس, سکسٹھ کا ڈراپ, ففتھ کا ڈراپ, فورتھ کا ڈراپ, یہ قتل ہوا, یہ قتل ہوا. وہ قتل کرنے کے بعد قاتلوں کو جب تلاش کیا گیا, پتا چلا وہ ففتھ, سکستھ, سیونتھ اسٹینڈرڈ کے ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس نے اس کو قتل کیا ہے. کیوں؟ یہ ڈانٹتا تھا, یہ کہتے تھے یہاں مت بیٹھو, چلو جاؤ یہاں سے. وہ پیچھے پڑ گیا, گھر کو جانے پر مجبور کر دیا. ایک بار, دو بار, 10 بار, 20 بار. انہوں نے سوچا یہ زندہ رہے گا تبھی تو بار بار ٹوکتا رہے گا, اس کو راستے سے ہٹا دو. اس طرح کا کرناٹک میں ہی نہیں, پورے ہندوستان میں جو مسائل چل رہے ہیں وہ مسائل ان بچوں کے ہیں جو بچے اپنا وقت غلط جگہوں پر لگاتے ہیں. اس نے میرے عزیز بھائیوں, آج کی یہ مجلس, آج کا یہ مجمع, یہ پورے علاقے میں بیداری لانے والا مجمع. تبلیغ کا کام, سنو اچھی طرح میری بات, تب دعوت کا کام اس وقت تک ادھورا ہے جب تک کہ آپ کی اولاد نہ سدھرے. تم بانج دائی ہو, تم بانج دائی ہو, تم بانج دائی ہو اس وقت جب تم مر جاؤ, تمہاری اولاد میں کوئی دعوت کا ساتھی نہ رہے. تم بانج ہو, تمہارا چلنا کوئی کام کا نہیں, تمہارا چارما کوئی کام کا نہیں, تمہارا بیرون کوئی کام کا نہیں, جب تم تمہاری اولاد کو لائق نہ بناؤ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا تھا, اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسلوں میں دین باقی رہے تو تم اپنے نسلوں میں علماء پیدا کرو. کتنے لوگوں کو علماء پیدا کیے؟ کون ہے علماء ہماری نسل میں؟ کون ہے علماء ہماری نسل میں؟ جب جائزہ لیا جائے, کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو ہم سب ایسے دائی ہیں جو بانج ہیں. بانج, بانج کسے کہتے ہیں؟ جس کی شادی دعوت سے تو ہو گئی, کوئی اولاد نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی گوار, اس کے متعلقین بھی گوار. سب ہم بھی ڈوبیں گے صنم, سب کو لے کے ڈوبیں گے. جناب بھی ڈوبے ہوئے ہیں, پورے خاندان کو لے کر جہالت میں ڈوب گئے, پورے پریوار کو لے کر جہالت میں ڈوب گئے, پوری نسل کو لے کر جہالت میں ڈوب گئے, پورے طبقے کو لے کر جہالت میں ڈوب گئے, پورے علاقے کو لے کر جہالت میں ڈوب گئے. اس وقت آپ کامیاب سمجھے جاؤ گے جب آپ کے ذریعے سے آپ کا علاقہ بیدار ہو جائے. جب تم دیکھو ماشاءاللہ, یہ بچہ ہمارے ساتھ چلا لگایا ہوا بچہ, کل مزمل میں جب میں مذاکرہ کر کے نکلا تو یہ نوجوان ملا اور کہنے لگے یہ بچے سے ملیے, 98% لیا ہے اس نے سیکنڈ ایئر میں.
اللہ. اور یہ بچہ چلے میں جا رہا ہے, چلے کا بچہ 98%. کوئی معمولی بات ہے. اللہ نے اسے کہا صحبت بدل گئی, فوراً زندگی بدل گئی. اور صحبت بدلنے کے لیے دعوت کی محنت ہے, اور دعوت کی محنت یہ تمام طبقہ. دعوت میں تیسرا نمبر تو تعلیم ہی ہے, جہاں پر زیادہ وقت لگانے کو کہا جاتا ہے عبادت میں. نمبر 2 تعلیم میں. دعوت میں تعلیم, دعوت میں عبادت میں تعلیم میں کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا خدمت. کیا مطلب تعلیم؟ تعلیم کا مطلب خالی فضائل اعمال کے حلقے میں بیٹھنا نہیں ہے. کم ظرف ہو, خالی فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھنا نہیں ہے. صرف یہ مت سمجھو کہ صرف فضائل اعمال کی تعلیم ہے. فضائل اعمال میں کن کن چیزوں کی فضائل بیان کی گئی ہے, ان تمام کی تعلیم امت میں عام کرو, اور اس تعلیم کا معلم بنو. اور اس تعلیم میں جو باتیں بتائی گئی, کہاں سے کہاں صحابہ کی اولاد پہنچ گئے, تم اپنی اولاد کو نیچے سے آسمان کے ستارے بنا دو. جب تم بناؤ گے اپنے اولاد کو ستارے, اصحاب النجوم, کنکر تھے صحابہ, بے حیثیت, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ أَعَزَّ اللَّهُ لَنَا بِالْإِسْلَامِ. اللہ نے ان کو ستارے بنایا. حضور نے شہادت دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. یہ وَالنَّجْمِ سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ نے جو قسم کھائی وہ قسم ہے جس کو اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فرمایا اللہ نے ان صحابہ کی قسم کھائی, ان صحابہ کی قسم کھائی. اس سے میرے عزیز بھائی, مکاتب دینیہ یہ ہم سب کو دعوت دیتی ہیں اس بات کی جانب ہم سب اپنی غفلت سے نکلیں, اور نکل کر بیدار ہو کر آگے آنے والے, ہم تو چلے جائیں گے زیادہ سے زیادہ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال, جتنے اس وقت بڑے ہیں سو اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر 100 سال آنے سے پہلے اس وقت کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی دنیا میں نہیں رہے گا. یہی اسی مجلس میں بھی وہی بات, اس وقت کا چھوٹا بچہ 100 سال کے بعد نہیں رہے گا. لیکن وہ 100 سال جیسے ہمارے بڑوں پر گزر گئے ہم پر بھی گزریں گے. لیکن اس وقت جو 100 سال ہے, اگر اس 100 سال کو ہم آباد رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ان بچوں کو ایسے آپ تعلیم دیں کہ یہ اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے قابل بن جائے. سب کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بھائی سب کریں گے. یہ جنگ ہے, یہ جنگ ہے نفس کے ساتھ, ماحول کے ساتھ, پریوار کے ساتھ. لوگ پوچھیں گے تو یہ ایک وقت کا فاقہ کر لو, لیکن بچوں کو پڑھاؤ. تکلیف برداشت کر لو, بچوں کو پڑھاؤ. عید کے کپڑوں کو قربان کر دو, بچوں کو پڑھاؤ بچوں کو. اور اس کے لیے جتنا مجاہدہ آپ کر سکو کرو. اور صرف دنیاوی پڑھائی کے حد تک نہیں, دینی پڑھائی, دیندار پروفیسر, دیندار ڈاکٹر, دیندار. آج ایک ڈاکٹر صاحب ڈینٹل جن سے ہمارا تعلق چل رہا ہے, تو وہ عجیب بات کہنے لگے, حضرت مجھے حیرت ہوتی ہے ڈاکٹروں پر. بعض ڈاکٹرز اپنے پیشے میں 1000% نفع رکھتے ہیں. کتنی فیصد؟ 1000, 500 بھی نہیں, 1000.
500 400 300. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر اپنی قوم کے لیے ہمدرد بنے, اپنی قوم کے لیے ہمدرد بنے. یہ بیداری ان کے اندر دین کی برکت سے پیدا ہوگی, دین کی برکت سے. اور اگر انشاءاللہ ایسے ڈاکٹرز پیدا ہو گئے تو وہ ڈاکٹر نہیں, امت کے لیے مسیحا ہیں. وہ ڈاکٹر نہیں, امت کے لیے کیا ہیں؟ مسیحا. لوگوں کے لیے رحمت, لوگوں کے لیے برکت, لوگوں کے لیے ان کا وجود بہت بڑی نعمت. ان کی قدردانی کتنی ہے ان کے جنازے میں تم دیکھ سکتے ہو. میں کہتا ہوں کہ میں ایسے ایجوکیٹڈ اپنے بچوں کو بنایا کرو کہ اپنے بچے ایک طرف حافظ قرآن ہو, ایک طرف پائلٹ ہو. حافظ قرآن, عالم دین ہو, پروفیسر ہو, عالم دین ہو, لائر ہو, عالم دین ہو, ڈاکٹر ہو, عالم دین ہو, IAS ہو, عالم دین ہو, ABS ہو, عالم دین ہو. اللہ نے ان کو بڑے سے بڑے مقام پر پہنچا کر جج بنا دیا ہو. اس طرح ہمارے بچے آگے آنے والی نسلوں کے, اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ قریوں میں ہیں. جتنے بھی لوگوں کو ہم پوچھتے ہیں آپ کا میرا گاؤں, کوئی اللہ ماشاءاللہ 100 پڑھے لکھے لوگوں میں 10 لوگ سٹی والے ہوں گے, 90% گاؤں والے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنے پڑھے لکھے لوگ کہاں کے ہیں, گاؤں. علماء میں بھی گاؤں کے, علماء میں بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہ کر پڑھا. ہمارے ابراہیم دیولا صاحب ایسے گاؤں, وہ بھی گاؤں جس گاؤں میں بس نہیں تھی, اب بھی بس روٹ نہیں ہے, آٹو. کاوی احمد ڈاکٹر صاحب گاؤں, چھوٹا گاؤں. سعید صاحب چھوٹا گاؤں, عمر صاحب پانپوری چھوٹا گاؤں, الیاس صاحب چھوٹا گاؤں, قاسم ندوی چھوٹا گاؤں, رشید احمد گوئی چھوٹا گاؤں. گاؤں سے نکل کر لوگ کہتے ہیں گاؤں میں بھی ہم سب گوار ہیں. ارے گواروں ہی سے بڑے بڑے لوگ نکلے. کیوں؟ ان کے پاس سادگی رہتی ہے, 4 خوبیاں ہوتی ہیں گاؤں والوں کے پاس. یہ سادگی. نمبر 2 فضول خرچی نہیں. نمبر 3 فضول باتیں نہیں. نمبر 4 فضول کام نہیں. جب یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو وہ جلدی آگے بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ سب سے بڑے چھوڑواں سٹی میں ملیں گے آپ کو, بڑے چھوڑو. کوئی کام کے نہیں ہوں گے, اپنے آپ کو بڑے کام کے بتائیں گے. کام ملیں گے سٹی میں, کیوں؟ وہ بہت ساروں سے مل کر بہت ساری باتیں بنانا سیکھ چکے ہیں, اور یہ لوگ باتیں سادے سیدھے باتیں بنانا نہیں جانتے. اور یہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. سنو میری بات اچھی طرح. اور جو کمزور سمجھتا ہے وہ زیادہ محنت کرتا ہے, اور جو زیادہ محنت کرتا ہے من جد وجدہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا ندامت العقبى لمن یتکاسل. جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ محنت اس لیے کہ گاؤں والوں سے, اور وہاں پر یونیورسٹی میں کوئی گاؤں والا نہیں, یونیورسٹی میں کوئی گاؤں والا نہیں. آپ کے شوق محدود, آپ کے خواہشات محدود, آپ کی تمنائیں محدود, آپ کی خوابیں لامحدود. اسی لیے اللہ گاؤں والوں کو ترقی دیتا ہے. اور حضور شام سے کہتے تھے انا نبی القرى, میں قریوں کا نبی ہوں. میں کون ہوں؟ ارے بولو میں کون؟ لتنذر ام القرى, فرمایا مکہ المکرمہ قریوں کی ماں ہے. مکہ کیا ہے؟ قریوں کی ماں. بعد میں اسلام نے جب
جب فتح دیا تو فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. بلد کا آباد نہیں لیکن وہ قریہ. قریہ کو اللہ بلد وہ کب بنائیں گے؟ جب ایسے لوگ اس قریے میں تیار ہو جائیں جو ماوا اور ملچا بن جائیں، جن کی طرف دنیا کا رخ ہو، جن کی طرف دنیا امن پڑے، جن کو لوگ بلائیں آ جاؤ آ جاؤ. میں آسٹریلیا میں میلبرن میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا. ماشاءاللہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا دی ہے ڈاکٹر صاحب، اور ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر، بیٹی بھی ڈاکٹر، بہو بھی ڈاکٹر. ایک زمانے پہلے وہ چلے گئے میلبرن 45 سال پہلے، اور وہ ایک گاؤں کے سب سے پہلے دعوت کی محنت حضرت جی رحمۃ اللہ کے زمانے میں انہوں نے شروع کی. دعوت کی محنت ان کے ذریعے سے اللہ نے میلبرن میں کام لیا. بہت سارے خطوط آج بھی حضرت جی رحمۃ اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے جب وہاں پہنچایا، انہوں نے دین کا کام کیا. آج جو کچھ کام چل رہا ہے انہیں کی برکت ہے. تو میں آج کہنا چاہتا ہوں ہم ہمت پست نہ کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ پڑھو. قریے والے کیا کر سکتے ہیں دنیا بتائے گی. پڑھو، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کی اس مجلس کو انقلابی مجلس بنائیں. کریں گے بھی انشاءاللہ. تاریخی مجلس، عزائم کی مجلس، جذبات کی مجلس، خیالات کے وسیع ہونے کی مجلس. محدود خیال سے نکلو، وسیع خیال اپنے اندر پیدا کرو. اس خیال کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کرو. ہمت حوصلے بچوں کو بڑھاؤ. اور یہاں میں ایک جگہ گیا، کہنے لگے میرے بچے کو ڈاکٹر میری آبائی زمین کو بیچ کر میں نے بنایا. آج میرا بچہ اس طرح کے 100 ایکڑ دلا دیا ہے. اللہ نے اتنی برکت دی تھی. وہی جن کی کارگزاری سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایک شاہی مسجد بنوا دیا جو ایک زمانے میں گھر بیچ کر پڑے. آج اللہ کا گھر کئی گھر بنانے والے بن گئے. دینے والی ذات کس کی؟ نیت اچھی ہو. لوگوں کو ڈبانا اور کو نیت کرے تو وہ ڈب جائے گی. لوگوں کو سجانا، ہمارے گاؤں کا نام روشن کرنا، ہمارے علاقے کا نام روشن کرنا، ہمارے خاندان کا نام روشن کرنا، ہمارے آبا و اجداد کا نام روشن کرنا، یہ نیت رکھو. اللہ عالمی بنائے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی. اس لیے مکاتب کی محنت ایک سائلنٹ وائلنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ سائلنٹ وائلنٹ ہے. خفیہ ہنگامہ. بولو، خفیہ سائلنٹ، خاموشی کے ساتھ انقلابی محنت. سب سے پہلے جہاں دیدہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آتے ہی کیا بولے؟ آتے ہی ایک ہی جملہ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. حضرت کی یہ دور اندیشی یہ کہہ رہی تھی قرآن کی تعلیم دو گے وہ برباد نہیں ہوں گے. قرآن ان کو آگے بڑھاتا ہوا چلا جائے گا. قرآن آگے بڑھاتا ہوا چلا جائے گا. اقرا وربک الاکرم، پڑھاتے رہو اللہ کا کلام. دوبارہ اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. قرآن پڑھاؤ. پھر اقرا وربک الاکرم، پھر اللہ بڑا کریم ہے، پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ. کیا پڑھانا؟ الذی علم بالقلم، جو کچھ دیگر کتابیں محرر ہیں، تحریر شدہ ہیں، ان کتابوں کے بھی پڑھاتے رہو، پڑھاتے رہو، پڑھاتے رہو. کیا ہوگا؟ علم الانسان ما لم یعلم، تمہارے ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا پیدا ہوگا. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا پیدا ہوگا. ہم ان پڑھ، ہمارا بیٹا تمہارا بیٹا ہے. ہاں کیا بھائی؟ کون بنایا اس کو؟ بولو، ارے بولو بھائی کون بنایا؟ ہمت پست نہیں کرنا، بلند ہمت اور پست ہمت والی باتیں بھی نہیں کرنا.
نہیں با کیوں بھائی؟ نہیں با کیوں؟ دونوں مل کر جب عزائم کرتے ہیں، جب ید اللہ علی الجماع، جب سب مل کر کسی بات کو ٹھان لیتے ہیں، اللہ بھی اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت جہاں جہاں علاقوں میں مکاتب کمزور ہیں، ان تمام مکاتب کو آباد کرو۔ مکاتب ذریعہ بنیں گے ہمارے گاؤں کی ذلت کو دور کرنے کے۔ مکاتب کے ذریعے سے بیداری آئے گی، مکاتب کے ذریعے سے لوگ جڑیں گے، مکاتب کے ذریعے سے عیاری ختم ہوگی، مکاتب کے ذریعے سے بیکاری ختم ہوگی، مکاتب کے ذریعے سے مفلسی ختم ہوگی۔ اللہ سب کو ختم کرے گا، تمام جتنے بھی ہمارے لیے تکلیف دہ چیزیں ہیں، اور اللہ امن والے، سکون والے، عافیت والے، راحت والے، عزت والے، شرافت والے فیصلے اللہ کرے گا مکاتب کے ذریعے سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مکاتب کو آباد کرو، مکاتب کو آباد کرو، مکاتب کو آباد کرو۔ اگر آ کر آپ جائزہ لو گے تو لوگ تم نہ کہیں کو جی، کہیں کو پڑھائی چھوڑا، تم نہ کہیں کو پڑھائی چھوڑا، اس کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے جب آپ کہو گے جا کر مثبت پہلو پر، بھائی بچے کو مکتب کو بھیجو، بچے کو مکتب کو بھیجو، بچے کو مکتب کو بھیجو، جب مکتب کو بچے آتے رہیں گے، ان کی چھپی ہوئی صلاحیت جب ظاہر ہوگی، پھر دیگر جگہوں پر ان کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا آسان ہوگا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے معین و مددگار چاہیے۔ یہ کام چند افراد کے نہیں، یہ کام ایک جماعت مل کر کرے گی، یہ کام ایک جماعت مل کر کرے گی۔ جب جماعت مل کر کرے گی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اس نیک جماعت، وہ ایسی جماعت جس جماعت کے ذریعے سے اللہ پورے علاقے میں خیر وجود میں لانے والا ہے، اس جماعت میں ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے انشاءاللہ ہم شامل ہو کر یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، اور آگے آنے والے مستقبل کو روشن بنانے کی محنت کریں گے۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ، سب کریں گے بھی انشاءاللہ، ارے سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمت کر کے ایک 7 افراد ایسے بتاؤ جو جان اور مال لگا کر اس انقلابی محنت کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ کون کون ایسے خوش نصیب افراد ہیں جو انشاءاللہ اس کام میں ساتھ دیں گے؟